ایک مرتبہ مل کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہر آن انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ بہت ساری نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن شکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اسلام والا بنایا، ایمان والا بنایا، قرآن والا بنایا اور رمضان والا اللہ نے بنایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو رمضان مبارک عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے دیتے ہیں کہ جو غلطی، جو گناہ، جو سرزش، جو کوتاہیے اور جو غفلتیں ہوتی ہے وہ رمضان کے اندر عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کو منائے اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کرائے۔ الحمدللہ آج 25واں روزہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اپنے ختم پر ہے۔ ان قریب یہ مہینہ ہم سے رخصت چاہتا ہے۔ رمضان مبارک کے 25 دن جو ہم نے گزارے تو اس میں ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے اس 25 دن کو رات اور دن ایک کر کے خوب عبادتوں کو کیا، خوب عبادت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، دن کی مشقتوں کے ساتھ کو روزہ رکھتے رہے اور رات میں تہجد، عبادت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور بھی اس کے علاوہ نمازوں کو پڑھاتے رہے اور اس کے ساتھ نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے رہے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا بھی جو ہے تو ماحول بنتا رہا۔ تو 25 دن کی محنت میں ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنی اس 25 دن کی کو بالکل وصول کر لیا۔ اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں گزرے ہوئے زمانے میں کیے تھے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارتیں ہے۔ لیکن ایک طبقہ اس مجمع کے علاوہ بھی اور ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے 25 دن کے اندر جیسی چال 11 مہینوں میں چلتے تھے 12ویں مہینے بھی وہی چال چلے۔ جو غفلتیں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو گناہوں کی عادتیں تھیں وہ 12 مہینے میں بھی تھی۔ شروع کے کچھ دنوں کے اندر وہ اہتمام کرتے رہے نماز کے پڑھنے کا، روزے کے رکھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کے کرنے کا اور تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ماحول کی وجہ سے سب آ گئے، لیکن ماحول کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا اور جیسے جیسے لوگوں کی تراویح کا جو معاملہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے یہ سوچے کہ تراویح ختم ہوگی تو رمضان بھی ختم ہو گئے، تو کہیں بہت سارے لوگوں نے روزے رکھنے بھی چھوڑ دیے، کئی ساروں نے جو تو تراویح کے نمازوں کا اہتمام کرنا بھی چھوڑ دیا، جو تلاوتوں کا سلسلہ شروع کیے تھے، جو ذکر اذکار شروع کیے تھے وہ بھی چھوڑ ڈالے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی چھوڑ دیے کبھی پکڑ لیے، ایسا ماحول بنتا رہا۔ دوستو، اطاعت کے ساتھ بھی زندگی گزر جائیں گی اور نافرمانی کے ساتھ بھی زندگی گزر جائیں گی۔ جس دن چاند دکھا تھا پہلا دن تھا، آج 25 روزے الحمدللہ پورے ہو گئے اور یہ گزر گئے
لیکن جن لوگوں نے کما لیا وہ بڑے خوش قسمت ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے بڑے لکھ پتی، بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، دہج پتی کہلائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایام کو اصول کر لیا۔ لیکن جن لوگوں نے ان کو اوقات کو ضائع کر دیے وہ آخرت کے اعتبار سے پچھتانا پڑے گا، پھر وہاں شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی، اور وہاں کا پچھتانا انسان کے قابل نہیں آئے گا۔ اللہ موقع دیتے ہیں بندے کو، ہر حال میں موقع دیتے ہیں کہ یہ موقع دیا ہے، اس کے ذریعے سے تو میرے پاس آ جا، میری طرف لوٹ کر آ جا۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ پہلے لوگ موجود تھے، آج وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ، ہمارے اس بستی میں، ہمارے اس مسجد میں یہاں نہیں ہے، جبکہ پچھلے سال وہ تھے۔ لوگ ہماری بھی مثال دے سکتے ہیں کہ پچھلے سال وہ رمضان میں تھے، آج وہ ہے نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ایک سلسلہ ہمارا جو یہاں چلتا آیا تھا، آج 25 روزے الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے۔ رمضان ختم نہیں ہوتا، پچھلے سال بھی آیا تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ سال قیامت تک آتا رہے گا۔ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے رکھنے والے، اس کے جو تو غفلتوں کے ساتھ گزارنے والے، اس کے اصول کرنے والے چلے جائیں گے، پر یہ نہیں جاننے والا ہے۔ تو یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن اب یہ جو 5 دن بچے ہیں، یہ بڑے بہت اہمیت کے دن ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ راضی کرنے کے ہیں۔ یوں فرمایا کہ 25 دن میں جو ہم سے غفلتیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی اور نافرمانیاں ہوئی، اور جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اس کو فرمایا وہ 5 دن اس کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک رات ہے، شب قدر کی رات ہے، جو کل شب قدر کی رات ہوگی، جو فرمایا 83 برس سے زیادہ افضل ہے، 83 برس سے زیادہ مہینوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ 82 سے 83 سال سے زیادہ افضل ہے یہ۔ اس رات کے اندر اللہ کو منا لو، اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو کہ 2 رکعت نماز ہماری اس رات میں اگر مل جائی تو کئی گھنٹوں کی عبادت، 9 سال 10 سال سے بھی بڑھ کر عبادت، کئی مہینوں کی عبادت، یہاں تک کہ اگر رات بھر اگر ہم نے عبادت کر لیے تو 83 سال سے زیادہ کا وقت عبادت میں گزارنے کے برابر۔ تو شب قدر کی رات اللہ دے رہے ہیں، اور اعتکاف والوں کو اعتکاف میں بٹھا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ زمین پر کوئی بلا آفت سے، آسمان سے جو آفت نازل ہوتی ہے تو فرمایا اس کے روکنے والے یہ لوگ ہیں۔ جس مسجد کے اندر اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں اور سنت اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہی بھی تو ہے تو دفع ہو جاتا ہے۔ اور جس بستی کے اندر اگر کوئی مسجد کے اندر عشرے کے لیے نہ بیٹھے تو پھر پوری کی پوری بستی اس کا گنہگار بنتی ہے۔ الحمدللہ 1 مہینے سے حضرت بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ بھی عشرے کے لیے ہم اور بھی یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، اور تمام مساجد میں یہ سلسلہ ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت کو لینے کا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو یہ شب قدر کی اس میں رات آنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک رات اور لیلۃ الجائزہ کی رات آنے والی ہے۔ جب سارے مہینے کے 29 یا 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں تو ایک رات اس میں ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہتے ہیں۔ اور وہ رات کب ہوتی ہے؟ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ جس دن صبح میں عید ہوتی ہے وہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے۔ اس دن اللہ کے سامنے جائے اور خوب عبادتیں کرے، تنہائی کے اندر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشراق کی نماز کو مسجد میں پڑھے، نوافل کو، باقی ساری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول بنے گا، ہمارے گھر کے جو تو چھوٹے بڑے افراد کو عادت بنے گی، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ وہ مسجد میں نہیں بلکہ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے۔ فرائض کے لیے مسجد ہے لیکن نوافل اور سنتیں گھر سے ہے۔ جب ہم ظہر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آ جائے تو فرمایا کہ ظہر کی 4 رکعت گھر پہ سنت موقع پہ ادا کرے، اور پھر اس کے بعد فرض پڑھے، اور پھر جب گھروں کو جائے تو سنت، اور جو تو اس کے بعد نفل گھروں پہ پڑھے۔ اس سے گھروں کا ماحول بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بنانا، کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو، تنہائی کی عادت ڈالو۔ تنہائی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو وہ جو رات ہے اللہ سے مانگنے کی رات ہے، وہ گڑ گڑانے کی رات ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ جو کچھ لینا ہے وہ لے لو۔ آئندہ رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ 11 مہینے تو ہم نے نافرمانی کرتے رہے، اس کی نعمتوں سے وہ نوازتا تھا، ہم گناہوں سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن اب یہ 5 دن بچے ہیں، اس کو غفلتوں سے باہر نکل جاؤ، اس کو سستی کاہلی سے باہر اپنے آپ کو نکال دو، اور یہ 5 دن کے اندر ایسی اللہ کے ساتھ ایسی گڑ گڑاؤ، ایسی عبادت کرو، ایسا رونا دھونا ہو جائے کہ اس کو رحم آ جائے۔ اور وہ تو تھوڑی سی عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ تمہاری ہماری رات بھر کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ تمہارے میرے رمضان کے مہینوں کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو صرف ایک لمحے کی جو تو پل کی ایک ادا پسند آ جاتی ہے، ایک نیکی پسند آ جاتی ہے، اللہ فیصلے کامیابی کے مغفرت کے کر دیتے ہیں۔
اس وقت اللہ کو راضی کرنے کی بہت انتہائی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ہم راضی کرا سکتے ہیں۔ کوئی طاقت اللہ سے لینا چاہتے ہیں تو سوائے اس عمل کے اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے دوستو، لیکن جو ہے وہ بہت کچھ ہے، اور ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر کو لوٹ کر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ 5 دن زندگی کے تمام فیصلے کر سکتے ہیں، پوری قیامت تک آنے والی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ 5 دن اللہ کو خوب منا لے، خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، خوب اللہ کے سامنے تنہائی میں جائے، 2 رکعت ہی صحیح لیکن آ کے سجدے میں پڑ جائے۔ اے اللہ تو بالکل، اے اللہ جو ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، تو بڑا پروردگار ہے، مہربان ہے۔ میں خطا کار ہوں، میں گناہ کار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، رات دن مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، لوگ مجھے نمازی متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو ستاری کا تو نے معاملہ کیا ہے کہ ستاری کا پردہ بھی اس میں ڈال دیا ہے۔ اے اللہ اگر یہ ستاری نہ ہوتی، یہ ستاری کا پردہ نہ ہوتا، اے اللہ میرے گناہوں کی نفرت کی وجہ سے لوگ مجھ سے جانور، جو مرے ہوئے جانور سے جو بدبو ہونے سے جو دوری اختیار کرتے ہیں، ویسی زیادہ وہ قابل میں تھا، لیکن میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے دربار میں، معافی چاہتا ہوں۔ اے اللہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا طویل حصہ اے اللہ میں نے غفلت سے گزار دیا، نافرمانی کے ساتھ گزار دیا، حکم عدولی کرتے رہا۔ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خدا کی قسم اللہ ایسا معاف کرے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ 5 دن ہمارے پاس ہے، اور یہ 5 دن ہمارے ساری زندگی بھر کے فیصلے کر سکتے ہیں، دنیا کی کامیابی کے بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے امن کے بھی کر سکتے ہیں، اور آخرت کی تو کرنا ہی کرنا ہے، کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو ایک ندامت ہمارے ساتھ، ایک احساس ہو اللہ 25 دن میرے پاس جو سرمایہ تھا، 25 دن اس کی قیمتی راتیں تھی، اس کے قیمتی ایام تھے، اس کے روزے تھے، اس کی طرح جو تو اور بھی تراویح کا اہتمام کرنا تھا، تلاوت کا کرنا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ مجھ سے غفلت ہوگی۔ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ اے اللہ مال کا خواہش مند نہیں ہوں، اور میں تجھ سے جو تو دولت نہیں مانگتا ہوں، میں تجھ سے حکومت کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں پراپرٹی جائیداد تجھ سے نہیں مانگتا ہوں۔ اے اللہ اس میری پیشانی کو اللہ تیرے سامنے جھکنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ یہ یہاں نہیں جھکیں گی، ظالم حکومت ہم کو جھکائیں گی، اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہاں تیری نام کی تسبیح پاکی نہیں کریں گے، پتہ نہیں زبان سے کیا کیا بلوانے لگا دیں گے۔ اے اللہ میرے سر کو تیرے سامنے جھکانے کی توفیق دے دے۔ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں اس در کا بھکاری ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے پیشانی کو جو رمضان میں توفیق دیا تھا، جو رمضانوں میں احساس دلایا تھا میں مسلمان ہوں، جو رمضانوں کے اندر میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ نماز میرے لیے، اور یہ قرآن میرے لیے، اور تسبیح تلاوت میرے لیے۔ اے اللہ میں اس بات کو تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میری اس جھولی کے اندر بھیک ڈال دے۔ اس کو اے اللہ دولت کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، سجدے کرنے کی بھیک مانگتا ہوں، زبان کو ذکر کرنے کی بھیک مانگتا ہوں، اس زبان سے قرآن پاک کے پڑھنے کی تلاوت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ اس کانوں کو تلاوت کو سننے کی بھیک مانگتا ہوں۔ کان ترس گئے ہیں سنتے سنتے، نیکی کی باتیں سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں، زبان اس کی تعریف کرنے سے ترس رہی ہے۔ اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے کہ میں تو اللہ تیری اس زبان سے تیرا ذکر کروں۔ جب مانگیں گے تو اللہ دے گا، جب مانگیں گے تو اللہ دیں گا۔ مانگو، تڑپ پڑھ کے مانگو۔ اللہ کیوں نہیں توفیق ہو رہی ہے؟ اللہ ساری انسانیت مانگ رہی ہے، ساری عبادت کر رہی ہے، حج والوں کو حج کی توفیق ہو رہی ہے، عمرے والوں کو عمرے کی توفیق ہو رہی ہے، مسجد میں لوگ جو تو نوافل فرائض کے علاوہ نوافلوں کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ اے اللہ مجھ سے ایک سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے اللہ میرا، وہ کون سے گناہوں کی نحوست ہے جس نے مجھے سجدہ کرنے سے روک دیا، جس نے مجھے مسجد میں آنے سے روک دیا، جس نے مجھے اللہ تیرے سامنے مانگنے سے روک دیا۔ اے اللہ مجھے ضرورت پڑتی ہے، مخلوق کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، مخلوق سے سوال کرتا ہوں، مخلوق سے امید کرتا ہوں۔ اے اللہ تو خالق مالک ہے، کائنات کا سارا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تو کن فیکن کا مالک ہے اللہ۔ اے اللہ وہ سب کچھ ہو کر میں پھر مخلوق سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے یقین کو صحیح کر دے، اے اللہ میرے عقیدے کو صحیح کر دے، اے اللہ میرے ایمان کو صحیح کر دے، اے اللہ میرے عمل کو صحیح کر دے، میری زندگی کو گزارنے کے رخ کو صحیح کر دے۔ اے اللہ میں اس رات میں تجھ سے عبادت کا سوال کرتا ہوں، اپنی توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ وہ توفیق دے جو توفیق تو نے تیرے نبی کے صحابہ کو دی تھی، اور وہ توفیق دے توبہ کی اللہ، کہ ایک بار جب صحابہ کو توبہ کی توفیق ملی تھی وہ زندگی میں پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے تھے۔ ایک بار جب توبہ کرے، شرابی نے شراب سے توبہ کیا، زانی نے زنا سے توبہ کیا، سود بیاس رکھنے والوں نے اس سے توبہ کر کے چلے گئے، اور جو کچھ ان کے حرام کام کے گناہ تھے ایک بار لا الہ الا اللہ کہے، اور اس کے بعد پھر کبھی زندگی کے اندر اس کے طرف جانے کی سوچے بھی نہیں کبھی۔ ایسی توبہ کی توفیق ہوئی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان کی مثال فرمایا ان کے ایسی مثال کسی کی بھی نہیں مل سکتی۔
اے اللہ میں تجھ سے وہ توفیق کا سوال کرتا ہوں، ایسی توبہ کی توفیق دے دے جو پھر جس کے بعد گناہوں کی طرف راغب نہ ہو، گناہوں کی چاہت دل میں نہ ہو، ایسی نفرت ڈال دے اللہ گناہوں کی کہ اللہ پھر اگر میں چاہ کر بھی، میرا ماحول بھی اگر مجھے چاہے گناہ کی طرف، تو اللہ میں گناہ نہ کر سکوں، وہ طاقت اور قوت اللہ اپنے خزانے سے مجھے دے دے۔ یہ مانگنا پڑے گا دوست، یہ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ مجھے دے دے۔ میری زندگی میرے پہ حجت بن گئی، میری زندگی میری پکڑ کا زیرہ بنی ہوئی ہے، آج تک میری زندگی کا اگر کچھ عمل ایسا میرے پاس نہیں ہے جس کو اللہ سے بتا کے سوال کرتا ہوں جنت کا، لیکن تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے، تو عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اے اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، محض تیری امید پہ جی رہا ہوں، محض اس بات کی اس امید کے اوپر جی رہا ہوں کہ تو کریم ہے اس لیے کرم کر ہی دیں گا، تو رحیم ہے تو رحم کر ہی دیں گا، تو غفار ہے تو غفاروں کو جو تو گناہوں کو معاف کر ہی دیں گا، اس امید پہ جی رہا ہوں۔ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس میرا جو کچھ ہے اللہ یہی ہے کہ بس میں تو نے مجھے توفیق دی دیا چل کر آنے کی، اللہ میں آ گیا ہوں۔ اے اللہ واپس جانے کی اللہ پھر واپس مجھے نہ لوٹائیو، نہ گناہوں کی طرف لوٹائیو، نہ بے دینی کی طرف لوٹائیو، اور نہ جہالت کی طرف لوٹائیو، اور نہ ہی جو تو کسی کفر اور شرک کی طرف لوٹائیو۔ اے اللہ میرے ایمان کی سلامتی کی تجھ سے میں دعا مانگتا ہوں۔ یہ مانگنا پڑے گا دوست۔ اے اللہ یہ بڑا قیمتی ایمان ہے، اس کے پیچھے دنیا پڑی ہے، اس کو چھیننے کے لیے لگی ہوئی، ہاں اس کو چھیننے کے لیے لگی ہے۔ ایک گوشت کے ٹکڑے کو چار کتے کیسے لوچتے ہیں، کیسے وہ چھینا چھپٹی کرتے ہیں، کیسے بچے پتنگ کو جا کے پکڑ کر پوکھا کر دیتے ہیں، اسی سے زیادہ خطرناک اس موڑ پر ہمیں آئے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمارے اسلام سے کھیلنا چاہتے ہیں، لوگ ہمارے قرآن سے کھیل رہے ہیں، اور لوگ ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور اس بیچ میں ایمان والا چل رہا ہے، ادھر سے وہ آ کر جو چھیننے کے چکر میں ہے، ادھر سے آ کے جھاپ مار رہا ہے، ادھر سے آ کے وہ چھیننے والا ہے۔ اے اللہ اگر یہ میرا ایمان تو نے مجھے دے دیا تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، نبی کی امت میں پیدا کر دیا، اگر ان کے ہاتھ میں لگ گیا یہ اللہ میرا ایمان کبھی انہوں نے چھین ڈالے، اللہ میرے سے بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں، میرے سے بدبخت دنیا میں کوئی نہیں، ایمان والا بنا کے بھیجا تھا لیکن ایمان میرے پاس نہیں رہا۔ اے اللہ میں اس سے حفاظت چاہتا ہوں کہ جس دور سے میں گزروں، جس جہاں سے میں گزروں، جہاں سے جس جو تو ماحول سے میں گزروں، اے اللہ میں تیرے سب سے پہلے میں ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ ایسی دعا مانگنا پڑے گی، تو مانگیں گے ایسا انشاءاللہ۔ ایمان کی سلامتی یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اس پہ خاتمہ نہیں ہوا ہمارا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بڑی طاقت آپ کے میرے پاس میں نہیں ہے، سوائے ایک طاقت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جھگڑے لفڑے آپس کے تفرقہ مت کرو۔ خدا کی قسم ایک طاقت ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کے بعد دوسری طاقت کوئی دنیا میں ہے، وہ ہے مسلمانوں کی آپس کی اجتماعی قلوب، دلوں کا ملنا ہے۔ یہ شب قدر جو ہونے والی ہے نا ابھی کل، اس شب قدر کے اندر 4 لوگوں کی، سارے انسانوں کی بخشش ہو جاتی ہے ایمان والوں کی، لیکن 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک تو وہ شرابی جو شراب کا عادی ہو، جس کی شراب کی وجہ سے رات دن گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو شرابی کی اس میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو ہوتا ہے، اور ایک گناہ گار جو ہے کہ تعلقات کا توڑنے والا ہوتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے، کیا فرمایا اس کی بھی اللہ بخشش نہیں کرتے ہیں، فاسق اور فاجر کی بھی بخشش نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہوتا ہے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں کپٹ ہے، جس کے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کہ فرمایا اللہ اس کی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ایک رات تو کیا ہزاروں شب قدر کی رات مل جائے، لیکن جب تک دلوں کے اندر کا میل صاف نہیں ہوگا، جب تک دلوں کو دھوئیں گے نہیں، جب تک معافی تلافی کریں گے نہیں، جب تک دلوں کے اس کے قریب آئیں گے نہیں، دوستو یہ عبادت بھی ہماری اوپر کے اوپر رہ جائے گی۔ 2 شخص دنیا کے اندر ایسے ہیں، ان کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں اٹھتی۔ 2 شخص دنیا میں ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے، ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلے، اس کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں گئی تو آسمانوں تک کب جائیں گی؟ آسمانوں میں جائیں گی تو قبول ہوگی تو فیصلے لے کر آئیں گے، ابھی سر سے اوپر بھی نہیں گئی۔ ایک وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آنکھ سے اس نے خرید کر لایا تھا، کام پہ لگایا تھا، اور اس نے اس کو بغیر بتائے کہ چلے گیا، بھاگ گیا ہے، چاہے قیامت تک، موت تک کتنی ہی عبادت کرے گا، اس کی ساری عبادت اس کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں اٹھیں گی، جب تک واپس لوٹ کے اس کے مالک کے پاس نہیں آئیں گا، اس کی جو تو ہماری عبادت قبول ہونے والی نہیں، اس کی عبادت ایک بالش اوپر نہیں جا جاتی۔ ایک وہ غلام اور ایک وہ فرمایا بیوی جس کا شوہر تھا، اور اس کے باوجود بھی شوہر ہونے کے بعد اس کی نافرمانی کرتی رہی، گناہ کرتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، اس نے کچھ حکم دیا اور اس کے خلاف کرتی رہی، تو نافرمان بیوی جب تک کہ شوہر کی اطاعت کے اوپر واپس نہ آ جائے، اس کی زندگی بھر کی تمام نمازیں، چاہے کتنے نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنی تہجد پڑھ لے، اور جتنی عبادت کر لے، ایک بالش سر سے اوپر اس کی عبادت نہیں جانے والی، جب تک کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی نہ بن جائے۔
تو دوستو ایک طاقت آپ کی میرے پاس ہے، آپ کے پاس میرے پاس ہے، وہ ہے ہماری آپس کی اجتماعیت. یہ طاقت ہے تو دنیا فتح ہے اور ہم دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور دنیا ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گی. اگر یہ طاقت آپس میں ہے، جو کچھ ہے بس ہم آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ اللہ ہم کلمے والے ہیں، ہمارا لا الہ الا اللہ کلمہ. صحابہ اس ایمان کی نسبت پر ایک ہو گئے تھے. جب مکہ سے نکل کر مدینہ میں آئے تو آنے کے بعد جب دونوں کے اللہ کے رسول میں جوڑیاں بنا دی. مکہ سے آنے والے مہاجر اور مدینہ کے جو تو ان کے نصرت کرنے والے انصاری، یہ دونوں کی جوڑیاں بن گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، سب کے دونوں کے جوڑا بنا دی. یہ تمہارا بھائی. بھائی بولے تو سوتےلے نہیں تھے، ایسے بولنے سے منہ بولے نہیں تھے. سگے بھائی کیا بنیں گے، ایسے بھائی بنا کے چلے گئے اور کہنے لگے یہ دونوں سگے بھائی، یہ دونوں سگے، یہ دونوں سگے، یہ دونوں سگے. اور پھر کیا کرے، وہ صحابی نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے جو آنے والے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں تھے. ان کا ہاتھ پکڑے، گھر کو لے گئے اور کہنے لگے میرے بھائی، میرے نبی نے کلمے کی نسبت کی بنیاد پر تم کو میرا بھائی بنایا ہے. اب بھائی کا حق سن لو، یہ کھیتی ہے پوری میری، آدھی تیری، کیونکہ تم میرا بھائی ہے. یہاں سگا نہیں دے رہا. کورٹ کے اندر جا کے دیکھو کتنے کیس کے جو تو لڑے جا رہے. سگے بھائی نے بھائی کے خلاف ڈالا، سگے بیٹے نے باپ کے خلاف ڈالا، اور جو تو کیسے کیسے کیس ہو رہے. ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے ساری کھیتی میں سے آدھی تیری آدھی میری. اور اس کے بعد کہنے لگے یہ سارا یہ مکان میرا ہے، آدھا تو آدھا تیرا ہے. اور اس کے بعد پھر اس سے بڑے جگر اور گردے کی بات کیا ہے بول معلوم، میری 2 بیویاں ہیں. اور ایسا نہیں کہ میں اس سے زیادہ پریشان ہو گا ہوں تو اس کو چھوڑ دیتا تو کر لے. ایسا نہیں، جو تجھے پسند ہے میں طلاق دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لے. ایک نسبت پہ ہم کو جو تو جوڑا گیا تھا، وہ نسبت ہماری جو تو صرف لا الہ الا اللہ کی ہے. ہم مسلک بعد میں ہے، ہمارے دوسرے اور مسائل بعد میں ہے، ہمارے اختلافات بعد میں ہیں، لیکن جو بنیاد ہماری لا الہ الا اللہ کی ہے وہ جتنی مضبوط ہوں گی، کسی باطل کی طاقت نہیں ہوں گی کہ آنکھ میں آگے ڈال دے. لیکن ہم کو جو تو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، میری ذات سے کسی کو جو تو اور کوئی ایسی روحانی تکلیف پہنچے نہ جسمانی تکلیف پہنچے. اے اللہ بس میرے کے اندر جو ہے تو اتنا تحفہ پیدا کر دے کہ میں خود تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں، ہر موڑ پہ ڈرنے والا بن جاؤں، رات دن ڈرنے والا بن جاؤں. وہ ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا. کیا یہ رمضان کا لعلکم تتقون، تمہارے میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے ہم تم روزے دیے ہیں. تو دوستو آخری گزارش یہی گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو رمضان مبارک کے مہینے کے 25 دن ہم کو ملے تھے، وہ جس نے کر لیا اس کو اللہ جزائے خیر دے، وہ خوش قسمت لوگ ہیں اس کے اندر. لیکن جس نے نہیں کیا ہوگا، جس کی غفلتیں ہوں گی، کوتاہی ہوں گی، بس وہ ابھی 5 دن کے اندر وہ ایسا کچھ کر لے کہ 25 دن کی جو کوتاہیوں کی وہ تلافی ہو جائے اور اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ نے کہہ دیا کہ جنتیوں میں تیرا جو نام لکھ دیا گیا اور جنت الفردوس والوں میں تیرا جو نام لکھ دیا گیا. ایسے جو تو ہم کو